آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ وفاقی بجٹ جو ہے وہ موم کی ناک ہو گیا ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے بھئی، پہلا سال بھی نہیں ہے، پچھلے چند سالوں میں سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ پہلے ایک تاریخ کا اعلان ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے کہ نہیں 4 دن بعد پیش ہوگا، پھر تاریخ کا اعلان ہوتا ہے کہ 8 دن بعد پیش ہوگا، اللہ جانے۔ یہ کچھ یوں ہے نا وسعت، جیسے کہ ہر سال جب ہم نے ٹیکس فائلنگ کرنی ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ بس اس کے بعد 30 ستمبر کے بعد الٹا ٹانگ دیں گے ہم تمہیں، اور پھر کہتے ہیں چلو 2 ہفتے اور لے لو، پھر وہ ختم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 ہفتے۔ اور یہ میں کمپلین نہیں کر رہا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس وقت چیزوں کو فائنل نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کولیشن گورنمنٹ ہو، مخلوط حکومت ہو، وہاں پھر یہ تو ٹو مینی کوکس کیا کہتے ہیں نا، ٹو مینی کوکس، وہ کھانا خراب کر دیتے ہیں۔ تو پہلے 6 جون کا سن رہے تھے، پھر انہوں نے کہا 10 جون کو ہوگا، پھر انہوں نے کہا نہیں، اور اب کہہ رہے ہیں 12 جون کو، اللہ کرے 12 جون کو بجٹ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے، وی ڈونٹ نو۔ نہیں 12 جون کا، اچھا، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ چلو۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے گزشتہ روز قانونی رائے دی کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی وہ 12 نشستیں جو ریاست سے باہر آباد کشمیریوں کی نمائندگی کے لیے مختص ہیں، ان کے مستقبل کا فیصلہ نئی ریاستی اسمبلی ہی کرنے کی مجاز ہے کہ جس کے لیے 27 جولائی کو انتخابات ہوں گے۔ یہ عدالتی رائے ریاستی حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اس مطالبے پر ایجیٹیشن کے پیش نظر عدالت سے مانگی تھی۔ اس دوران آئی جی پولیس آزاد کشمیر کے ترجمان نے بتایا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے سی ایم ایچ راولہ کورٹ کا گھیراؤ ختم کروا دیا گیا ہے۔ شہر میں پرتشدد واقعات میں گزشتہ 2 دن میں پولیس اور ایف سی کے 4 اہلکاروں اور 3 شہریوں سمیت 7 جانیں جا چکی ہیں۔ لگ بھگ 23 پولیس اہلکاروں سمیت درجنوں افراد زخمی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حالات ایک شہری شاہ زیب کے جاں بحق ہونے کے بعد تیزی سے بگڑنے شروع ہوئے۔ سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچا، متعدد گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ دارالحکومت مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ واضح رہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو 4 روز پہلے دہشت گردی ایکٹ کی شقوں کے تحت کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ کل کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے، یو نیور نو، لیکن افسوسناک صورتحال ہے۔ بے شک۔ ادھر گلگت بلتستان، وہاں اتوار کو 4تھی گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات ہوئے، جس میں درجن بھر سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نے انتخابی مہم چلائی اور لگ بھگ 10 لاکھ ووٹروں کو رجھانے کی پوری کوشش کی۔ غیر سرکاری نتائج کی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں گلگت سے ہمارے دوست اور سینئر صحافی سعادت علی مجاہد اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ سعادت بھائی، کیا خبریں ہیں آپ کی طرف؟ جی بہت شکریہ۔ گلگت بلتستان میں کل جو انتخابات ہوئے، مجموعی طور پر یہ انتخابات بالکل پرامن تھے، اور ہم نے مختلف یہاں گلگت شہر میں مختلف پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ کیا اور پورا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھی صحافی مختلف گلگت بلتستان کے اضلاع میں ڈیوٹی پر تھے، الیکشن کی کوریج کر رہے تھے، ان سے بھی جو معلومات حاصل ہوئی، ان کے مطابق مجموعی طور پر یہ انتخابات پرامن اور شفاف ہوئے۔ البتہ یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جو الیکشن کا عملہ ہے وہ انتہائی غیر تربیت یافتہ ہمیں نظر آیا، اور جو ان کو پراپر جو تربیت ان کو ملنی چاہیے وہ ان کو ہرگز نہیں تھی، جبکہ اس کے لیے بہت بھاری فنڈز مہیا کیے گئے تھے، رقوم مہیا کیے گئے تھے، تاکہ یہ الیکشن کا ایک پروسیس ہے اس کو پر وقت جو ہے پورا کیا جائے۔ تو یہاں پر کئی گھنٹوں تک، اور ہمارے ساتھ خود یہ تجربہ ہوا اور بہت ہی ہمیں پریشانی کا سامنا رہا کہ کئی گھنٹوں تک فارم 45 کا ہم انتظار کرتے رہے۔ بمشکل رات گئے 1-2 بجے تک یہ فارم 45 سارے ہمیں ملے تھے۔ اس کے بعد فارم 47 کا مرحلہ آیا۔ فارم 47 بھی اب تک کوئی 20 کے قریب ابھی تک جاری ہو چکے ہیں، جبکہ بعض جگہوں پر
کچھ پولنگ کے میں گڑبڑ کی شکایات ہوئی دیامر کے علاقوں میں، خاص طور پہ بعض پولنگ اسٹیشنوں میں، زیادہ تر میں نہیں، تو وہ ان کی وجہ سے فارم 47 ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے. بعض دور دراز علاقوں کے نتائج انہیں موصول نہیں ہوئے، تو مجموعی طور پر یہ 20 حلقوں میں ابھی تک فارم 47 جاری کیے گئے ہیں 24 میں سے. اور آج تو بعض جو اچھے پھرتیلے آفیسر تھے، میں تو یہی کہوں گا، انہوں نے فارم 49 بھی جاری کر دیا. فارم 49 وہ ہوتا ہے جس میں سرکاری ووٹ کی گنتی، جو پوسٹل بیلٹس ہوتے ہیں ان کی گنتی کے بعد جو کچھ جن کے جتنے حصے میں آتے ہیں ووٹ، وہ انکلوڈ کر کے فارم 49 جاری کیا. مجاہد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو 45، 47 اور 49 تینوں فارمز کی صورت میں جو آپ کے سامنے ہیں، کیا شکل ابھر رہی ہے؟ کون سی پارٹی جیت رہی ہے؟ کون سی دوڑ میں آگے ہے؟ کیا نقشہ بن رہا ہے؟ جو ابتدائی نتائج ترتیب دیے گئے ہیں ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں ان کو حاصل ہوئی ہیں، 10 نشستیں ان کو ملی ہیں. اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نواز ہے ان کو 4 نشستیں تو کنفرم ہیں، 2 نشستیں جن کے فارم 47 ابھی تک روک دیے گئے ہیں. اگر ان 2 نشستوں کو بھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی کہ نتیجہ ان کے حق میں آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ ان کی 6 نشستیں ہوں گی. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کی لسٹ میں شامل تھے، ان کی سپورٹڈ کینڈیڈیٹس، وہ 2 کامیاب ہو گئے ہیں. 2 کامیاب ہونے میں مطلب کامیابی میں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. تو جو تیسرا MWM کو ایک نشست ملی ہے جو کہ الائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. یہ 3 نشستیں سمجھ لیں ان کے حصے میں آئی ہیں. اس کے علاوہ 5 امیدوار آزاد بھی منتخب ہو گئے ہیں. آزاد امیدواروں کی تعداد 5 ہے. ٹھیک ہے. یہ کل ملا کے 24 بنتے ہیں. اچھا ساجد صاحب، اب دیکھنے میں ماضی میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بذات جموں کشمیر کی بات ہو، گلگت بلتستان کے الیکشنز کی بات ہو، تو جو پارٹی پاکستان میں وفاق میں اقتدار میں ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، یا کم از کم گورنمنٹ وہ بناتی ہے. یہ آپ کے لیے کوئی حیران کن بات تھی اس بار جو بظاہر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے لیڈ لے لی ہے؟ یہ زیادہ حیران کن بات ہمارے لیے نہیں تھی. اس کا یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، بلکہ یہ دعوے جو مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر اس علاقے کے میں بڑے کوئی کام کروانے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے، تو آپ مسلم لیگ نون پر اعتماد کریں. تو اس حوالے سے میں بتاؤں گا اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے بظاہر تو مطلب دیکھتے ہیں آپ کی کیبنٹ میں شامل نہیں ہے پیپل پارٹی، لیکن وہاں ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور اسٹرانگ جو آئینی عہدے ہیں جیسا صدر پاکستان ہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا بڑا اثر ہے حکومت کے اوپر، اور مشاورت سے وہاں حکومت کبھی کبھار تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیٹھ کے اس کو حل کر لیتے ہیں. تو حکومت سازی میں تو وہ شریک ہیں. تو لہٰذا یہاں جو رجحان پیپل پارٹی کی طرف ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس علاقے کو ایک تو صوبائی درجہ جو تھا 2009 میں، جس میں پہلی جماعتی انتخابات کی، اگرچہ جماعتی انتخابات کی تاریخ تو 1994 سے ہے اور یہ پھر 1999 میں پھر 204 میں ہوئے، تو یہ سمجھ لیں کہ 6 جماعتی بلکہ 7ویں جماعتی انتخابات تھے. تو اس حساب سے لوگ کہتے ہیں چونکہ اس علاقے کو ایک شناخت ملی، نام ملا، صوبائی درجہ دیا گیا. اس سے ہٹ کر میں بتا دوں کہ یہاں پاکستان کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن گلگت بلتستان میں اگر کسی جماعت نے گزشتہ حالیہ الیکشنز میں یا گزشتہ الیکشنز میں جو انتخابی مہم چلائی، وہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے وہ سرفہرست رہی، کیونکہ گزشتہ 2020 کے انتخابات میں اگرچہ نشستیں کم ملی لیکن ووٹ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو ملے تھے. تو اس میں 1 مہینے تک بلاول بھٹو زرداری اسی علاقے میں رہے. اب پھر آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو دونوں نے پورے جی بی کے تقریباً تمام حلقوں میں جا کر وہاں میٹنگز کی، وہاں سپیچ کیا، ہر جگہ گئے. جبکہ دوسری بڑی جماعت جو وفاق میں برسر اقتدار بھی ہے
میاں محمد نواز شریف قائد ہیں اس جماعت کے، وہ آئے، توقع تو یہ تھی اور بتایا یہی جا رہا تھا کافی دنوں سے اس دوران کہ وہ آ کر یہاں جلسے عام سے خطاب کریں گے، لیکن وہ آئے 2 گھنٹے کے لیے، اپنے ورکرز اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے سپیچ کر کے اسی وقت واپس چلے گئے۔ اچھا تو اس کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ بھائی میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا، آپ نے کہا کہ 5 آزاد امیدوار جیت کر آئے ہیں، تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جب گورنمنٹ سازی کا مرحلہ آئے گا تو ان کا جھکاؤ کس طرف زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے جب یہ فارم 49 کے جاری ہونے کے بعد اب آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہونا ہے، آفیشیل رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد جو الیکشن کمیشن کرتا ہے اس کے بعد ان کے پاس 72 گھنٹے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، تو لیکن ابھی سے رابطے، ملاقاتیں، میٹنگز، خفیہ رابطے وہ تمام کے تمام شروع ہو چکے ہیں، اور آج یہاں مسلم لیگ نون کے جو صوبائی صدر ہیں جو جیت بھی گئے ہیں، بلکہ انہوں نے سب سے زیادہ ریکارڈ ووٹ حاصل کیے ہیں اب تک، جو اس الیکشن میں جتنے کینڈیڈیٹ کامیاب ہیں ان میں سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے ہی حاصل کیے ہیں۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے بھی رابطے کیے ہیں، ہمارے 6 کینڈیڈیٹ اگر جیت گئے ہیں تو ان کے بقول جو 2 کینڈیڈیٹ تھے گانچے میں ان کے ساتھ ہماری مطلب ہے کہ ایڈجسٹمنٹ تھی، ہم نے وہاں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے تو وہ جیتے ہیں، تو وہ تو ہمارا حصہ ہیں۔ تو اس حساب سے وہ انہوں نے گنتی میں 8 بتایا، جی ہم تو 8 ہو گئے ہیں، تو 3 جو ہے باقی رہتے ہیں آزاد ان کو بھی، اور اس نے یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی اس میں چونکہ ان کے پاس نشستیں زیادہ ہیں تو ان کو مطلب اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا اگر وہ ان کے بقول وہ آج اور کل میں مطلب کہ وہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو جوائن کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو باقاعدہ مبارکباد بھی دی ہے، یہ تو آپ کے نوٹس میں ہوگا، تو لہذا نظر یہی آتا ہے کوششیں دونوں کر رہے ہیں، اب آگے کیا ہوگا 1-2 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اچھا سعادت صاحب ایک آخری سوال، اگر کسی اور کا کوئی سوال نہیں ہے، اب ہم آپ نے پی 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 کا جو لیجسلیٹو ریکارڈ رہا ہے گلگت بلتستان کی سٹیٹس کے بارے میں اس پر تو آپ نے اچھی طرح سے بیان کیا، اور آپ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی بار آپ سے بات ہو رہی تھی جمعرات کو غالباً، تو آپ سے یہ سوال کیا تھا نا کہ کیا باقاعدہ کسی نے جلسے میں یا تقریر میں گلگت بلتستان کو صوبے بنانے کی بات تو نہیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، یہ ذکر ضرور کیا کہ ماضی میں ہم نے کافی اس طرح کے کام کیے ہیں گلگت بلتستان کے ساتھ میں، تو ان الیکشنز کے بعد اگر پی پی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ باقاعدہ عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اب بہت وقت گزر گیا ہے اور گلگت بلتستان کو ایک صوبہ ہی قرار دے دینا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ مطالبہ تو 80 سال سے چل رہا ہے کہ ہمیں قومی دائرے میں شامل کیا جائے، ہمیں وہی رائٹس دیے جائیں، وہی حقوق دیے جائیں جو پاکستان کے دیگر شہریوں کو، عوام کو حاصل ہیں، یہ مطالبہ تو ہو رہا ہے، اور ہر حکومت نے مطلب اعتراف بھی کیا ہے اور وعدے بھی کیے ہیں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ ان کو مطلب ان کا جب اسمبلی میں بات پہنچی ہے تو وہ سب کا یہ کہنا ہے کہ اس پر تو باقاعدہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، آئینی ترمیم کے ذریعے پھر ان کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ 13 اگست 1949 کی وہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، مطلب اس قرارداد کی اب انڈیا تو جتنی قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی ان کو مطلب ہے کہ ان کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے، اس پر اس نے کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا، بہت سارے اقدامات انہوں نے آکوپائیڈ کشمیر میں کیے ہیں اور وہاں مطلب ہے کہ وائلیشن کی ہے اس قرارداد کی، لیکن کوئی مطلب ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کافی سینسٹیو ہے، وہ مطلب چونکہ اقوام متحدہ کے جو قراردادیں ہیں اس کو آنر کرتا ہے، اسی وجہ سے ان کا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اکثر کہنا ہے کہ یہ ہے، لیکن اس کو متاثر کیے بغیر اس کو کوئی سٹیٹس دینا یہاں کی اب یوتھ کا، ابھی جو پہلے یہاں زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ اتنا نہیں تھا، ابھی تو ہر کوئی تعلیم یافتہ ہے، شعور بڑھ گیا ہے، تو یہ ایک احساس محرومی 80 سال سے چل رہی ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے، اور ظاہر ہے اس گورنمنٹ ہوگا
اور یہی مطالبہ ہوگا کہ ہمیں آئینی حقوق دیے جائیں. اب وہ آگے گورنمنٹ دیتی ہے یا مزید لیکن اس کا سعادت علی مجاہد صاحب اس کا ایک وے آؤٹ یہ بھی نکالا گیا تھا کہ ٹھیک ہے مستقل صوبہ تو نہیں بن سکتا, متنازع علاقہ ہے, لیکن جب تک مسئلہ کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ایک عبوری صوبے کا سٹیٹس تو دیا جا سکتا ہے نا. اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں بالکل اس میں ان کو آئین میں زیادہ ترمیم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, بلکہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ عبوری صوبہ بنا سکتے ہیں. جی اس کے اوپر ایک سابق وزیر پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں ایک کوشش ہوئی تھی اور باقاعدہ اس کی تمام تر تیاریاں ہوئی اور ادھر سروے ٹیمیں بھی آئی اور بڑی کوششیں ہوئی تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ کوئی عبوری صوبے کا اعلان ہوگا, لیکن یہ بھی پھر التوا میں پڑ گیا. اچھا آخری سوال جس کا آپ 1.5 جملے میں چاہیں تو جواب دے دیں کہ 33 کا ہاؤس ہے, منیمم کتنی نشستیں چاہیے کسی بھی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے؟ 17 نشستیں چاہیے, 17 نشستیں. ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک. بہت شکریہ سعادت علی مجاہد. یہ جو بات ہوئی نا وہ یہ جو بیچ کا جو راستہ آپ نے بیان کیا مجھے وہ یاد آتے ہیں نا, کچھ دکانوں کے سامنے لکھا ہوا تھا مسئلے کشمیر کے حل تک ادھار بند ہے. ادھار بند ہے. ہاں ہاں نہیں, لیکن عبوری صوبہ از وائبل تھنگ. طریقہ نکالا جا سکتا ہے, طریقہ نکالا جا سکتا ہے. اور یہ اگین جیسے سعادت صاحب کہہ رہے تھے یار یہ 8 دہائیوں سے یہ چیز چل, ہاں لیکن اس کے لیے نیت ہونی چاہیے نا, نیت اور پھر کوئی فارمولا ہونا چاہیے, 2 چیزیں. فارمولا تو یار فاٹا کے بھی لیے تھا جب اسے مرج کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں, اور آج تک جو ہے لیکن پھر وہ NFC کا فارمولا فنڈز کا کیا ہوا, کتنے خرچ ہوئے, کتنے نہیں ملے, یہی ہے صورتحال. بہترین منصوبے جو ہیں خاک میں ملتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں یہاں. بہرحال ایک وقفہ لے لیں اور اس کے بعد پاکستان سے باہر نکل کے دنیا کو دیکھتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب تھوڑا سا چلتے ہیں مڈل ایسٹ, جہاں جنگ بندیوں کے باوجود جنگ ایک لحاظ سے جاری ہی ہے. ہوا کیا, اور یہ ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا واقع ہی اسرائیل اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو امریکہ کے قابو سے باہر نکل گئے ہیں, یا یہ سب نورا کشتی ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے. کیونکہ ہوا کیا ہے کہ کچھ دن قبل امریکن صدر ٹرمپ فائنینشیل ٹائمز ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں, کہ میگزین ہے, وہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا معاہدہ ہوتا ہے باقاعدہ ایران اور امریکہ کے بیچ ایک امن معاہدہ ہوتا ہے, تو کیا نیتن یاہو اس کو ڈسرپٹ یا ڈیریل یا بگاڑنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ تو ٹرمپ صاحب اپنے ٹپیکل ٹرمپیانہ انداز میں کہتے ہیں کہ نو, آئی کال دا شاٹس, نیتن یاہو ڈز ناٹ کال دا شاٹس. اس کے ایک دم بعد میدان جنگ میں شاٹس فائر ہونے لگ گئے. پہلے اتوار کے روز اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے امریکن صدر نے کہا تھا کہ نہیں کوئی بیروت پر حملے نہیں ہوں گے, اور نیتن یاہو نے کہا تھا کہ نہیں جب تک حزب اللہ کے حملے جاری رہیں گے ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے. اس حملے میں تقریباً کم از کم 2 لوگ جہاں بحق ہوئے اور 20 سے زائد زخمی ہوئے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 جون سے لبنان میں بھی جنگ بندی جاری ہے. اس کے کچھ گھنٹے بعد ایران کی جوابی کارروائی آئی, اور یہ پہلی بار ہے کہ ایران نے لبنان پر حملے کا جواب دیا ہے سنس دا پاکستان بروکرڈ سیز فائر. تو کئی میزائل ناردرن اسرائیل کے جانب بھیجے گئے. کہا جاتا ہے رپورٹس کے مطابق کہ زیادہ تر رستے میں انٹرسیپٹ ہو گئے. کچھ ملبہ اردن اور ویسٹ بینک پر بھی گرا ہے, جس کے بعد ٹرمپ کہتے ہیں نیتن یاہو کو کہ میں نے نیتن یاہو کو بولا ہے کہ اس کی کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی, جس کے بعد جوابی کارروائی ہو گئی اسرائیل کی جانب سے. تو اسرائیل نے کل رات وسطی اور مغربی ایران پر بھی حملے کیے, جس کے بعد پھر ایران نے اس جوابی کارروائی میں ایک اور حملہ کیا. اب ایک خبر آ رہی ہے کہ ایران پاسداران انقلاب کا ایک بیان آیا ہے, اور ایرانی صدر کا بھی شاید یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے اپنے حملے روک دیے ہیں اس شرط پر کہ اسرائیل بھی لیبنان میں اپنے حملے روک دے گا. اور ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یو بوتھ ہیڈ یور فن, اب آپ دونوں ٹھنڈے ہو جاؤ. اور لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ٹھنڈ کب تک چلے گی, کیونکہ اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو جنگ بندی کی آڑ میں بھی یہ ساری جنگیں جاری رہی ہیں. ایک سوال ظاہر ہے یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر امریکہ میدان جنگ میں باقاعدہ داخل ہوگا, کیونکہ انڈائریکٹ سپورٹ تو دی جا رہی ہے نا, ریفیولنگ پلینز کی بھی باتیں. ایرانیوں نے کہا ہے کہ مطلب
امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا نا کہ یہ جو ہے اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہے بھیا، ہم اس میں نہیں ہیں، آج جو کچھ ہوا ہے. تو ایران نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر امریکی فضائیہ کے جو ریفیولنگ طیارے تھے وہ فضا میں کیوں چکر لگا رہے تھے؟ جی اچھا، کئی جو اوسنٹ ٹائپ اکاؤنٹس ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. حوثیوں نے بھی 2-4 میزائل جو ہیں، او ہاں سوری، تھینک یو، یہ بھی بتا دیں آپ. حوثی بھی تھوڑا سا میدان میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسرائیل کی جانب میزائلز مارے ہیں. اچھا ایران نے ٹوٹل 30 میزائل داغے ہیں جی، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تمام میزائل انٹرسیپٹ ہو گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں دنیا کا اس وقت سب سے سخت فوجی سینسر لاگو ہے، لہٰذا نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہے. آپ نے کہا مغربی ایران اور وسطی ایران، تو پرٹیکولرلی تہران، تبریز، اصفہان اور کرج کے علاوہ مہا شہر میں ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا جس کے 14 کارکن زخمی ہوئے. جی اچھا، اب کیا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں دوبارہ داخل ہو جائے گا؟ کامران یوسف ہمارے سرکردہ صحافی ہیں، فورن افیئرز پر ان کی بڑی کڑی نظر ہے. ان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے پاکستان کو کہا ہے کہ نہیں، ہم ابھی بھی امن معاہدے میں ہماری انٹرسٹ ہے اور آپ تہران کو بھی یہ بات بتا دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. اب تھوڑا سا واشنگٹن سے ویو لیتے ہیں. انور اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. انور، یہ بار بار آپ کو پتہ ہے کہ بائیڈن دور میں بھی اس طرح کی کوئی 1.5-2 درجن خبریں آئی تھیں، اس وقت بھی آ رہی ہیں، زیادہ تر ایکسیوس سے، براک راوید میں سے، کہ باقاعدہ ایک لڑائی ہوئی ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ میں. اور اگر ہم جو ابھی جو ٹائم لائن آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے لگ تو ایسے رہا ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی آپ کی نظر میں امریکہ میں کیا وائب ہے، کہ کیا واقعی ہی ایک ڈسٹنس پیدا ہو رہا ہے، یا جیسے ہم یہاں پر کہتے ہیں یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے؟ گڈ کاپ بیڈ کاپ. جی، گڈ کاپ بیڈ کاپ. دیکھیں، اس میں دونوں باتیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. ہم ظاہر ہے ہماری اپنی مجبوریاں اپنے حوالے سے بھی ٹرائی ٹو ریڈ ٹو مچ بٹوین دا لائنس. جی امریکہ اور اسرائیل کے ڈفرینسز ہیں، یہ پرانی بات ہے، بہت ساری باتوں پہ ڈفرینسز ہیں ان کے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیلی یہاں جاسوسی بھی کرتے رہے ہیں. ان کے جاسوس مثلا جوناتھن پولارڈ جو ہیں 1985 میں جو پکڑے گئے تھے، وہ تقریباً ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 ملین پیجز انہوں نے شیئر کیے تھے. ٹھیک ہے، تو اور ان کو سزا بھی ہوئی، عمر قید، پھر وہ پرول پر رہا بھی ہو گئے. پھر ان کو ٹرمپ صاحب نے اپنے پہلے دور کے شاید پہلے دن ان کو اسرائیل پہ جانے کی اجازت بھی دے دی. اب اسرائیل میں رہتے ہیں. ان کے نام پہ ایک بلڈنگ کا بھی نام ہے، شاید ایک یروشلم میں کسی گلی کا بھی نام ہے. ان کی پینٹنگ لگی ہوئی ہے سڑکوں پہ. کنیسٹ کے بھی ممبر ہیں. جی نہیں، ممبر نہیں بن سکے، وہ آخر امیدوار ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. جی جی، امید سے ہیں. امید سے. جی، بات ساری یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ قریب ترین حلیف ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جو اتحادی ہوتے ہیں ان میں بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں. مثلاً امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہوں، لیکن عرب دنیا سے بھی ہوں. اچھا، عرب دنیا سے جو تعلقات ہیں امریکہ کے، اس کو اسرائیل شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ہتھیار مثلا سعودی عرب کو دیے گئے تو کسی نہ کسی دن ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تو ان پہ بھی نظر رکھتا ہے. اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسرائیل بارہا بالکل اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی بناتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود بھی عمل کرتا ہے، اور اس بھروسے سے کرتا ہے کہ اس کا اتنا انفلوئنس ہے واشنگٹن میں کہ وہ جو لوگ ہیں اس کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کے انٹرسٹ کی، اس کو سنبھال لیں گے، اور وہ سنبھال بھی لیتے ہیں. تو یہ نورا کشتی نہیں ہے، انٹرسٹ کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دونوں ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں. اچھا، کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک ہلکی پھلکی تبدیلی آ رہی ہے. اب میں بات کر رہا ہوں یہ جو NDAA ابھی جو ابتدائی اس میں جو مرحلے سے اپنا گزرا ہے، اور اپنے ناظرین کے لیے ایک دفعہ پھر ان کو بتا دیتا ہوں. اس اگریمنٹ میں ایک شک ہے کہ جو امریکی فوج ہے، میں بہت ہی ایک
مطلب آسان الفاظ میں اگر میں بیان کرنے کی کوشش کروں کہ ایک لحاظ سے امریکن فوج اور اسرائیلی فوج مکمل طور پر انٹیگریٹ ہو جائے گی اور یہ ان کی جو ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا انڈر دا ٹیبل چلی جائے گی. پہلے تو کانگریس کے سامنے جانا ہوتا ہے, ووٹ ہوتی ہے, کچھ حد تک ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور اس دفعہ میں دیکھ رہا تھا انور کہ ویسے تو ایک ہی ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں جو ایسی بلز کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں. آپ کے وہ ڈیموکریٹک ریپرزینٹیٹیو ہیں رو کھنہ صاحب, وہ اس بار 12 ڈیموکریٹس نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو دو سوال ہیں یہاں پر کہ کیا کچھ حد تک امریکن پولیٹیکل سفیئر میں اسرائیل کے بارے میں رائے تبدیل ہو رہی ہے, اور کیا اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں کیا جو آرڈینری امریکن ہے جو ظاہر ہے کہ محب الوطن شہری ہے اور امریکہ فرسٹ میں یقین رکھتا ہے, کیا اس کی نظر سے اس طرح کی خبریں گزرتی بھی ہیں یا نہیں؟ بالکل گزرتی ہیں. آپ غور کریں کہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے, یعنی اس یہ امینڈمنٹ تھی نیشنل ڈیفنس ایکٹ میں. نیشنل ڈیفنس ایکٹ میں تو بجٹ اور پالیسیز طے ہوتی ہیں, اس پہ پھر امینڈمنٹ کے ذریعے ایک چیزیں انٹروڈیوس کی جاتی ہیں. تو اس امینڈمنٹ ایک پیش کیا تھا رو کھنہ نے کہ یہ جو انٹیگریشن ہے اس کو نہ کیا جائے, روک دیا جائے, اور وہ پھر جو آرم سروسز کمیٹی ہے اس نے ان کی تجویز پروپوزل جو تھی وہ ریجیکٹ کر دی اور اب وہ ایڈوانس ہو گیا. اب اس پہ جو ہے ایک پورے ہاؤس میں بحث ہوگی اور ووٹنگ ہوگی, ہاؤس ووٹ کرے گا, اس کے بعد سینٹ میں جائے گا, اس کے بعد ٹرمپ اس پہ سائن کریں گے تو وہ ایک لا بن جائے گا. ابھی اس میں کافی وقت ہے, مگر آپ یہ غور کریں کہ جو اس میں ووٹ دینے والے ہیں وہ زیادہ تر نسبتاً ینگ لوگ ہیں, یعنی جو اسرائیل کی انٹیگریشن کے خلاف ووٹ دینے والے ہیں. اور یہ ریفلیکشن ہے جو امریکن سوسائٹی میں چینجز ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا یونیورسٹیز میں, کالجز میں بہت بڑے پیمانے پہ غزہ کے دوران مظاہرے ہوئے اور اس کو بڑی مشکل سے روکا گیا. اور آج بھی کہیں کوئی میٹنگ ہوتی ہے, کوئی جلوس نکلتا ہے, اس میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ینگ لوگوں کی. تو ینگ لوگوں میں یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اسرائیل کافی انپاپولر ہو گیا غزہ کے بعد, اور اس کا ریفلیکشن آ رہا ہے. لیکن اب بھی کانگریس میں اور ایڈمنسٹریشن میں اس جنریشن کے لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹیز کالج میں اس سے بہت پہلے سے گزرے, سیاست سے بہت پہلے کی, تو ان کی ہمدردیاں اسی طرح سے ہیں اسرائیل کے ساتھ. مگر اس سے انکار کرنا مشکل ہے کہ جیسے جیسے یہ جنریشن ڈسپیئر ہوتی جائے گی اور نئے لوگ آتے جائیں گے ان کی سوچ ذرا مختلف ہوگی. اسی لیے تو ابھی جلدی سے ساری چیزیں انٹیگریٹ کر دو اس سے پہلے کہ نئی پود پاور میں آ جائے. انور اسٹے ود اس, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر تھوڑی سی جاسوسی پہ بات کرتے ہیں. ایران پر ہم بات کر رہے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کی کیا پالیسی ہے, کیا وہ چاہتے ہیں, اس کا احاطہ کر رہے ہیں. انور اقبال ہمارے ساتھ ہیں. تو انور, یہ جو ایران نے حملے کیے اسرائیل پہ ان ریٹیلیشن فار اٹس اٹیکس آن بیروت, کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے سے اوپر جو یہ تنازع چل رہا ہے اس میں ایک نیا مکس آ گیا ہے کہ پہلی دفعہ ایران نے تب حملے کیے ہیں جب اس پر ڈائریکٹلی حملہ نہیں ہوا بلکہ اس کے ایک اتحادی ملک پہ یا اتحادی فورس پہ ہوا ہے, سمجھیں. تو اس کو وہاں پہ کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ ایک سوال میرا یہ تھا. اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں, میں جنگ نہیں چاہتا, میں اسرائیل کو بھی منع کر رہا ہوں کہ وہ حملے نہ کریں, یہ باتیں یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں, لیکن ان کی پولیٹیکل کمپلشن کیا ہے یہ لائن اختیار کرنے میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ان کا جو بیان ہے اس پہ, اس میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ میں نے ایران سے بھی کہا کہ بس آپ نے میزائل فائر کر لیا اور میں نے ایران کو پیغام دیا کہ اب آپ بھی بند کر دیں, آپ نے میزائل فائر کر دیا, کافی ہے, مزید حملے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے بات کہ ہمارے اور یہاں جو کہا جا رہا ہے واشنگٹن میں کہ یہ پیغام بھی پاکستان کے ذریعہ دیا گیا, لہذا یہ کہ پاکستان اب بھی ایک ایفیکٹو رول ادا کر رہا ہے اس ساری ثالثی میں. اب یہ کہ صدر ٹرمپ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو پولیٹیکل کمپلشن بالکل ہیں, ان کو یہ خیال بھی ہے کہ ساری وار کا مڈ ٹرم الیکشن پہ امپیکٹ بن سکتا ہے, لیکن پولیٹیکل کمپلشن سے زیادہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ جو ہیں اس وار سے تنگ آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس اتنی طویل وار کی ان کو توقع نہیں تھی, بور ہو گئے ہیں.
بور ہو گئے ہیں، بالکل بور ہو گئے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یار بس اب ہو گیا، میں نے اس سے اتنا لمبا یہ میچ نہیں کھیلنا تھا، بہت لمبا ہو گیا، اب اس کو ختم کرو. تو وہ اس کو ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر کیونکہ ایک بہت ان پاپولر وار ہے جس سے ان کو کچھ نہیں ملے گا. ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ہم غور کریں، اگر بیانات سے ہٹ کے دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے گراؤنڈ پہ، تو ہمیں چیزیں زیادہ سمجھ آتی ہیں. بیان یہ تھا کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے حکومت چینج کرنی تھی ایران میں، اور مزے کی بات ہے ان کی 12 انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ دی تھی کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، حکومت نہیں چینج کر سکتے، پھر بھی انہوں نے آپریشن کیا. تو اب اگر غور کریں جو گراؤنڈ پہ جو کچھ ہوا تو اس سے لگتا ہے کہ ان کا یہ انٹینشن تھا ہی نہیں. انہوں نے جب 7 اکتوبر کا 2 سال پہلے جو حملہ ہوا اس وقت ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایران کا جو انفلوئنس ہے اس ریجن میں امیڈیٹ سراؤنڈنگ اسرائیل کے، اس کو ختم کرنا ہے. سیریا میں آسانی سے کر لیا کہ سیریا میں بہت ان پاپولر گورنمنٹ تھی. لبنان میں انہوں نے حزب اللہ کی لیڈرشپ کو قتل کروا دیا، ایلیمنیٹ کرا دیا، وہ ہو گیا. لیکن وہاں ان کا انفلوئنس ختم نہیں ہوا ایران کے، اب بھی ہے. تو اس کا نیکسٹ اسٹیج یہ تھا کہ فزیکلی اسرائیل اندر جائے اور وہاں کچھ کرنے کی کوشش کرے، جو اب وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن اس میں بھی ایک احساس ہے کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی، کہ جو لوگ ہیں وہاں رہ رہے ہیں تقریباً 25 سے 27% وہاں شیعہ آبادی ہے، 25 سے 27% وہ ہے سنی آبادی ہے، اور 40% عیسائی ہیں. تو انہیں یہ پتہ ہے کہ جو ایران کے ہمدرد ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو کچھ دن اور کارروائی کر کے جب ان کو یہ سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ مزید کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سمجھوتا بھی ہو جائے گا اور ودرا بھی کر جائیں گے. بالکل. اس میں ایک اضافہ کر سکتا ہوں کہ حوثیوں کو بھی کرش کرنے کی کوشش کی تھی، ایک تیسری قوت ہے نا جو، ہاں، اور وہ بھی ناکام ہی تھا. کوشش کی تو داد دینی چاہیے، نہیں کوشش تو بڑی کی ایٹ لیسٹ ایفرٹ تو کی. لیکن ایک بات ہے کہ کریڈٹ از ڈیو ایون ٹو ٹرمپ، کہ جب وہ کوشش ناکام ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا yeah they're really tough guys, they really know how to fight. تو I mean at least اتنا ہے کہ کم از کم وہ مان جاتا ہے کہ یار تو تکڑا ہے، تیرے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی یار، اگلی بار نہیں ہوگا. تو یہ چل رہا ہے. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب. اور اب انور بھائی نے آغاز میں ہی بات کی تھی اسپائنگ کی، رائٹ؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک بڑی مزیدار 1-2 دن پہلے ہی خبر آئی ہے NBC میں اور نیو یارک ٹائمز میں، جس کے مطابق یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ یعنی پینٹاگون نے کہا ہے کہ جو اسرائیل سے جو جاسوسی کا خطرہ ہے، اچھا ان کے پاس ایک پوری اسکیل ہوتی ہے نا، لو، میڈیم، ہائی، کرٹیکل، کہ پہلے ہائی تھا اسرائیل میں سے جو اسرائیل جو جاسوسی کر رہا ہے امریکہ پر، اس کا لیول ہائی تھا، الفا چارلی براوو. اب وہ چارلی پر پہنچ گیا. ویسے نہیں براوو پہ ہے، نہیں براوو چارلی، سی فار کرٹیکل، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ABC ہوتا ہے. اچھا اوکے. تو اب وہ آ گیا ہے کرٹیکل لیول پر، اور یہ اس دوران ہو رہا ہے جب اسرائیل اور بنجامن نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کرے کہ امریکہ ایک بار پھر جنگ شروع کر دے ایران پر. تو اس وقت ہوا کیا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق کن کن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے امریکہ میں بالخصوص. اچھا پہلے تو تمام ملٹری پرسنل جو اس وقت ایران کے قریب ڈپلائڈ ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ امریکن فوج کی نقل و حرکت پر ایک نظر رکھی جائے. دوسرے لیول پر جو امریکن گورنمنٹ آفیشلز ہیں اور خاص طور پر جو پالیسی ڈسکشنز میں شامل ہیں ایران کے حوالے سے، ان پر باقاعدہ پرسنل لیول پر جاسوسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں سٹیو وٹکاف صاحب بھی شامل ہیں. سٹیو وٹکاف آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایران کے جوہری پروگرام پر جو مذاکرات چل رہی تھیں امریکہ اور ایران کے بیچ میں، وہ سٹیو وٹکاف خود. لیکن سٹیو وٹکاف کا جو اسسٹنٹ ہے وہ تو موساد کے لیے کام کرتا ہے. ہاں، تو اسی لیے جاسوسی آسان ہو جاتی ہے نا وہ سب. تو اس کے ساتھ ساتھ ایلبریج کولبی جو پینٹاگون کے ٹاپ پالیسی آفیشل ہے، ان کو بھی بگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا شاید کامیابی سے کی گئی ہے، اور ان کے ایک ڈیپیوٹی مائیکل ڈیمینو کو. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس طرح کیسے کیا گیا ہے. اچھا کچھ آپ کو پتا ہے کہ امریکن فوجی ہوتے ہیں جو پرماننٹلی یا روٹیشن پر اسرائیل کے اندر ڈپلائڈ ہوتے ہیں، تو وہ اب تقریباً سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے فونز کے اوپر کوئی عجیب قسم کا سافٹ ویئر
ہمیں ملا ہے کیونکہ وہ روٹین میں سویپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کیسے یہ انسٹال کیا ہے, لیکن ہمارے فونز کمپرومائز ہو گئے ہیں. اور یہ بھی کہ جو اسرائیلی اسپائنگ ہے امریکہ پر, کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی بہت زیادہ ہوتی تھی اور ابھی اس کی ایک مختصر تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن 2024 کے اینڈ سے لے کے اب تک گراف یوں گیا ہے, مطلب ایگزیکٹلی اس وقت جب صدر ٹرمپ اقتدار میں آئے تھے یہ وہاں پر چل رہا ہے. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسرائیلی اسپائنگ آن دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیز اے ویری لانگ ہسٹری. ویلکم بیک. جیسے ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یعنی پینٹاگون نے ایک اعلان جاری کیا ہے کہ ہمیں اب بہت زیادہ خطرہ ہے اسرائیلی جاسوسی سے. ماضی میں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے اپنے اہلکار بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. میں بات کر رہا ہوں یہاں پر لارنس فرینکلن کی, اور لارنس فرینکلن یہ اراؤنڈ 2005-2006 کی بات ہے. یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے امپلائی ہوتے تھے اور ان کی ڈپارٹمنٹ تھی کہ امریکن پالیسی ایران کے اوپر کے بارے میں امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی, بالکل جیسے آج کل وہ بات چل رہی ہے ان دنوں میں بھی وہ بات چل رہی تھی. تو فرینکلن صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے اسٹیون روزن اور کیتھ وائزمن دونوں جو امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی یعنی ایپیک کے آفس ہولڈرز تھے, ان کو پتہ نہیں کتنی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس دیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نے اسرائیل کی محبت میں یہ کی یا پیسوں کے لیے کی, لیکن وہ پکڑا گیا. اور کیا ہوا کہ اس کو 13 سال سزا بمشقت اس کو سزا دی گئی. اور جو ایپیک نے کیا کیا کہ جو دو یہ لوگ تھے, اس نے کہا کہ جی ہم تو لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے یہ جاسوس آ گئے تھے ہمارے پاس, ان کو ہم نوکری سے نکال دیں گے. اس کے بعد انٹرسٹنگلی انف جو 13 سال کی قید تھی وہ 10 مہینے کی ہاؤس اریسٹ میں تبدیل ہوا. ٹھیک ہے, اور جو دو ایپیک والے تھے وہ کہتے تھے کہ یار جا سمران جا اپنی زندگی جی, تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اچھا یہ باقاعدہ ایک پیٹرن ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی انور اقبال صاحب خود ذکر کر رہے تھے اسٹیون پولارڈ کا. اسٹیون پولارڈ اگین یو ایس نیوی میں تھے, مطلب وہ بھی امریکن فوج. جوناتھن پولارڈ, سوری میں پتہ نہیں اسٹیون پولارڈ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں. جوناتھن پولارڈ یو ایس نیوی کے انٹیلیجنس اینالسٹ تھے اور اس نے کئی لاکھ صفوں کے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس اسرائیل کو پرووائڈ کیے. اچھا 1985 میں ان کو پتہ لگا کہ شاید گھیرا تنگ ہو رہا ہے میرے گرد, تو وہ چلے گئے اسرائیلی ایمبیسی کہ جی مجھے پناہ چاہیے. پناہ اسے اس وقت نہیں ملی, لیکن ہاں وہ گرفتار ضرور ہو گئے اور ان کو عمر قید کی سزا دی گئی. تقریباً 30 سال جیل میں گزارے, لیکن پھر 2015 میں ان کو پرول مل گئی کہ یار تم مطلب اتنے برے انسان نہیں ہو, تم آرام سے آگے پیچھے گھوم سکتے ہو. اور پھر اس کے 5 سال بعد جب پرول کی مدت ختم ہوئی تو وہ اسرائیل روانہ ہو گئے. اچھا اسرائیل میں جب وہ اسرائیل پہنچے تو باقاعدہ آپ دیکھیں کون ان کا استقبال کر رہے ہیں, نیتن یاہو خود استقبال کر رہے ہیں. اچھا جب تک یہ, اور دیکھیں سجدہ بھی کر رہے ہیں زمین پر پولارڈ. اچھا جب تک یہ اسرائیل پہنچے نہیں تھے تو اسرائیل اس موقف پر قائم رہا تھا کہ جی ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اگر اس نے کوئی کام کیا بھی ہے تو اس نے مطلب اپنے بلبوتے پہ کیا ہے, ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا. لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر لینڈ کیا تو بڑی وہاں پر سیلیبریشنز بھی ہوئی اور باقاعدہ اس کو گلے لگایا گیا اور کہا کہ یار نہیں یہ تو ہم ایسے ہی کہہ رہے تھے, یہ ہمارا ہیرو ہے تو ہمارا ہیرو اور ہمارا ہی بندہ تھا. اب انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ اس میں بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی بھی اس اسکینڈل میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ کئی رپورٹس آئی ہیں, بلکہ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ بیچ میں جب بل کلنٹن اور بینجامن نیتن یاہو کی بات ہوئی تھی تو بینجامن نیتن یاہو نے اسے کہا تھا کہ جی میرے پاس تقریباً 30 گھنٹے ہیں آپ کی ریکارڈنگز آڈیو اور ویڈیو, آپ اور مونیکا لیونسکی صاحبہ کے بیچ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ ہے. اور اس وقت کہا جا رہا تھا کہ بل کلنٹن کو کہا تھا کہ یار آپ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں پولارڈ پر,
اور ایک اور انسائڈ اسپائی تھا جس کا کوڈ نیم صرف میگا ہمیں بتایا جاتا ہے، جو بہت ہائیلی پلیس تھا یو ایس گورنمنٹ میں، لیکن اصل میں وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا. تو جب یہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو اس کو روکنے کے لیے نیتن یاہو نے باقاعدہ امریکن صدر بل کلنٹن کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی. اس کا حوالہ کیا گیا ہے ایک کتاب گیڈین اسپائی میں اور کہیں اور جگہ میں بھی. اچھا، اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب یہ جھوٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ شاید پولارڈ کو رہا کیا جائے، تو اس وقت کے جو CIA چیف تھے انہوں نے باقاعدہ آن ریکارڈ کہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو میں اپنا استعفیٰ دے دوں گا، کیونکہ جتنا نقصان پولارڈ نے ہمیں کیا ہے شاید امریکہ کی تاریخ میں کسی جاسوس نے نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے اور بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ جیسے کہ 2019 میں ایک ڈیوائس ہے اسٹنگ رے، جس سے سیل فون کی سرویلنس کی جاتی ہے. وہ وائٹ ہاؤس کے قریب اور کیپٹل، کانگریس وغیرہ وغیرہ کے قریب وہاں پہ ملی گئی، اور امریکن آفیشلز کا کہنا تھا کہ جی یہ اسرائیل کی ڈیوائسز ہیں، اور اس سے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ اس وقت وہ صدر تھے، ان کو سرویل اور ان پر سپائنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ وقتاً بوقتاً کئی یو ایس آفیشلز کا کہنا ہے کہ یار پتہ نہیں کسی نے ہمارے فون کے اوپر پیگاسس بھی انسٹال کر دیا ہے. تو یہ یار یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اولاد شرارتی ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اسے گھر سے نکال دیں. ہاں، چاہے وہ نسل کشی کر رہی ہاں وہی کیوں، بالکل صحیح. بہرحال اتنا تھینک یو سو مچ، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے کہانی ابھی تو یہ تو مختصر تھا، ابھی بہت ہے. اچھا ہے کہ مختصر ہے. چلو کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.